12 اماموں میں سے نا ایک نام ہے حضرت امام باقر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس سے پیار ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کے لیے آپ کے شیخ بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں. آپ سے کوئی آ کے پوچھے یار یہاں پہ میں مسواک لگا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری کہ مجھے سے کتنے لوگ پوچھ لے تو کہ میرے شیخ لگاتے ہیں تم بھی لگا. اب دلیل کن کو بنایا ہے؟ جو اس کی نظر کے اندر بڑی فضیلت والے، جو اس کی نظر کے اندر بڑی عزت والے. اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا. اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو آپ کی کیفیت بتائے گی کہ بات آپ تک پہنچی ہے. ان سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے یہ جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے ادھر چاندی لگوا سکتے ہیں؟ اب غور کیجئے گا حضرت امام باقر نے کیا کہا. کہنے لگے ہاں لگوا سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے لگائی ہے. دیکھو ان کی نظر کے اندر انہوں نے دلیل کن کی دی ہے، حجت کن کو بنایا ہے. اب جو سوال کرنے والا تھا اس کے اندر کوئی نہ کوئی خماری تھی. وہ کہنے لگا آپ بھی انہیں صدیق مانتے ہیں؟ سنو امام باقر نے کیا کہا. کہتے ہیں نعم ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق. ہاں وہ کل بھی صدیق تھے، وہ آج بھی صدیق ہیں، وہ قیامت تک صدیق رہیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت امام باقر کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق تسلیم ہی نہ کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اب غور کرنا کہ ان کی صداقت کا اعلان کہاں سے ہوا. ان کی صداقت کا اعلان آپ کو پتہ ہے، شیخ صاحب کسی مرید کو کسی عہدے پہ رکھ دینا تو کوئی اگر اس کو نہ مانے اپنے بغض کی وجہ سے، تو جو سیاڑا بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار اگر تو نہیں مانتا پہ ہے تو ویخ بٹھایا کنے وے مر جائے گا ویخ تو صحیح لے کے کون آیا وے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں چلتے چلتے یہودیوں کی بستی میں پہنچ گئے. ادھر ایک یہودی جو ہے نا وہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا اللہ سے ڈرو، تمہیں بھی پتا ہے کہ اللہ نے آخری نبی کن کو بنا کے بھیجا ہے، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے. اب اس یہودی نے کیا کہا مجمع کو دیکھتے ہوئے، اس نے کہا اس اللہ کو ہم نہیں مانیں گے جو فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ اس نے اس آیت کو رکھ کے بید بھی کی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب میں آپ کو ایک بات جو بتانے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا. یہ جو میڈیا ہے نا یہ دیکھو نا انہوں نے کبھی کتنا کو کشمیر کی بات کی جا رہی ہے. آپ دیکھو یہ جو سری لنکا کا واقعہ ہوا غلط ہوا کہ کالی مجھے بتاؤ کسی نے کہا ہوا کہ ٹھیک ہوا ہے، غلط ہوا جو معاملہ ہوا ہے. لیکن میں یہ آپ کو ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنا ہی اس کے لیے میڈیا پہ ماتم کیا گیا کبھی کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی ماتم دکھایا کبھی انہوں نے اتنا. سمجھو ذرا اس چیز کو جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا ہے ادھر کیا ہے ان کو پتا ہے حضرت والا ویوز زیادہ آئیں گے یوٹیوب کے اوپر، ہمیں ڈالر زیادہ ملیں گے. یعنی جہاں پہ اب پچھلے دنوں اللہ معافی عطا فرمائے، اللہ معافی عطا فرمائے، ان لوگوں کا ضرور دیکھو. وہ جو بائیڈن کا پتہ ہے امریکہ کا جو صدر ہے، پچھلے دنوں تقریر کے دوران اس کی کھانسی ہو گئی ہے، ساڑھے میڈیا نے ہیڈ لائنز بنائی دی ہے. حالات دیکھو ان لوگوں کے ہے، ہیڈ لائنز کھانسی، اس کی کھانسی کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ اس کی کھانسی کا تعلق پاکستانیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ صرف کیا ہے یہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے، کچھ ملتا ہے تو بولا جاتا ہے نا. تو ہمیں یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ضرور ہے. کیوں؟ تم جن کا کھاتے ہو انہیں کے گیت گاتے ہو، تو ہم بھی پھر جن کا کھا رہے ہیں انہیں کے گیت گا رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی پھر جن کا کھا رہے ہیں انہیں کے گیت گا رہے ہیں. تو دوستو آپ کو بات کے بتانے لگا ہوں، اب غور کیجیے گا. اس نے جب یہ کہا نا اس رب کو کیوں مانوں جو فقیر ہے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت نے کشف المجہول کے اندر لکھا، کہتے ہیں امت کے سب سے بڑے صوفی کا نام حضرت ابوبکر صدیق. صوفی بغیرت نہیں ہوتا، یہ میری بات یاد رکھنا. دین پہ حملے ہو رہے ہوں اور صوفی جو ہے وہ تسبیحاں پھیرتا پھرے، صوفی بغیرت نہیں ہوتا، وہ پھر دین کو بچانے کے لیے میدان عمل کے اندر نکلتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں کہا گیا تھا منکر زکات کے خلاف نہ جائے، حالات کو بھی دیکھے کیسے، لیکن آپ نے کہا جنگل سے آ کے جانور اگر میری ٹھیکا بوٹی بھی کر دیں پھر بھی میں حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا، ان کے خلاف نہیں کرنے سے باز نہیں ہوں گا، کیونکہ ایمانی غیرت تھی.
اللہ پہ توکل تھا. اب تو بات اب دیکھو ذرا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا صوفی داتا صاحب نے لکھا ہے, جب اس نے اللہ کی گستاخی کی آپ نے زوردار تماچا اس یہودی عالم کے منہ کے اوپر مارا ہے. اور اگلی بات سنو, آپ نے کہا اگر تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا میں نے تیرا سر دان سے جدا کر دینا. اب کیا تھا, وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا, کہتا دیکھو جی آپ کے یار نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, آج میرے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا ہے. تو نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا, کہا ابو بکر یہ کیوں کیا؟ آج کی یا رسول اللہ اس نے اللہ پاک کی گستاخی کی ہے, بے ادبی کی ہے. اب یہودی مکر گیا, کہتا میں نے تو نہیں کی ہے. اب جتنا مجمع تھا سارا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی ابو بکر تم گواہ پیش کرو, اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو گواہ پیش کرو. اب ان کا تو وہاں پہ کوئی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب کیا تھا, اب قریب تھا کہ تھوڑا سا وقت گزرتا تو صدیق کی صداقت پہ حرف آ جاتا. رب کائنات نے جبریل کو کہا جبریل جا میرے محبوب تک پیغام پہنچا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یعنی کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں, لیکن خلاصہ کلام یہ ہے محبوب یہ جو یہودی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, صدیق جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. جس کی صداقت کا اعلان اللہ تعالیٰ عرش سے فرمائے نا اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں جو اتنا سچا ہو. اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں, جو حضرت ابو بکر کو باکمال نہ مانے وہ بندہ بھی بہت بے ادب ہے, جو علی پاک کو باکمال نہ مانے وہ بھی بڑا بے ادب ہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا, مین بندہ آیا ہو نا کبھی, چلو ایک مثال, زندگی میں جس بندے کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو گیا ہوگا, اس کا دل کیا ہوگا میں اٹھ کے کہیں اور چلا جاؤں. اب غور کرنا کہ وہ بیٹھک کیسی جگہ پر تھی ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کا کندھا حضور کے کندھے سے لگ رہا تھا. اب سارے صحابہ حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں, اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ آ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھنے لگے, علی کو جگہ کون دیتا؟ اب سب سے زیادہ قریب کون بیٹھے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. اب سارے صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. میں یہ محسوس کیا صدیق چہرے کو بھی دیکھ رہے تھے, حضور کی چاہت کو بھی دیکھ رہے تھے. اب یہ دیکھا کہ علی کو جگہ کون دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اپنی جگہ سے اٹھے, کہتے کیا علی جی آپ ادھر آ کے بیٹھے. تو مجھے بتائیں جدہ بغض ہوئے کدی بندہ انہوں بھی اپنی جگہ سے بند ہے, نالے پھر ایسا جی جگہ سے انہوں ہی بند ہے جب پتہ ہوئے پیار بڑھے, پتہ ہو محبت بڑی ہے. اب ذرا اگلا بات سنیں, جب حضرت علی المرتضیٰ کو وہاں پہ بٹھایا, صدیق اکبر خود آگے بیٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ دندان مبارک ہمیں نظر آنے لگ پڑے ہیں. اور اگلی بات پہ سب نے کہنا سبحان, بات نہ بھی سمجھ میں آئے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقیدے کا بھی اظہار ہو جائے گا, محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا. کہتے ہیں نبی پاک نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے عمل کو دیکھا نا کہ علی کو جگہ ابوبکر نے دی ہے, حضور اتنا خوش ہوئے, نبی پاک نے اپنے چہرے کو باہر نکال کے نا صدیق اکبر کی طرف کیا تو کیا کہا, اے ابوبکر باکمال لوگوں کو باکمال لوگ ہی پہچانتے ہیں. ابوبکر بھی باکمال ہے, علی المرتضیٰ بھی باکمال ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق عمر دیکھو, عثمان غنی دیکھو, دیکھنا چاہتے ہو تے مولا علی دیکھو. کملی والے دا ہر یار نرالا ہے, آپ نرالا ہے گھر بار نرالا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو یہ بات بھی بتا رہا ہوں, یاد رکھنا ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر اس لیے کبھی نہیں چھیڑا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آج صدیق کرتے رہے تھے علی بھی کرتے ہیں. نہ علی کا ذکر تو ہماری روح کی غذا ہے. ہمارے بڑوں نے کس رنگ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت کو بیان کیا. ہاشمی میاں صاحب انڈیا والے وہ کہ تو کہتے ہیں چپ ہے تو دین کی پہچان علی ہے, اگر بولے تو لگتا قرآن علی ہے. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا, حسنین ہے تو پھول تو گلزار علی ہے. قرآن تو دیتا ہے دعوت ایمان, ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ہر ایک یزیدی سے کھل کے کہہ دو ہاشمی میرا دین علی ہے, میرا ایمان علی ہے. یہ جو میں جملہ کہنے لگوں نا اس کی تفسیر کو آپ نے سمجھنا ہے. میرے دوستو جس مذہب کے اندر صدیق نہیں اس مذہب کی تصدیق نہیں, جس مذہب میں علی نہیں اس مذہب میں ولی نہیں. اور ہم یاد رکھیے گا ہمارے بڑوں نے لکھا, یہ جو میں جملہ کہنے لگا توجہ رکھیے گا, ہمارے بڑوں نے یہاں تک لکھا, کہتے ہیں صرف اس امت کے اندر نہیں
علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، پہلی امتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو مقام ولایت عطا کیا نا، روحانی طور پہ حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے مور لگائی ہے، پھر اللہ نے مقام ولایت عطا کیا ہے۔ اب بھی اس امت کے اندر بھی جس پر علی المرتضیٰ نے مور لگائی ہے، یعنی جو مقام ولایت پہ پہنچا ہے، علی المرتضیٰ مور لگاتے ہیں تو اس کے مقام ولایت عطا کیا جاتا ہے۔ تو دوستان محتشم، ہم وہ نہیں جو صرف علی ولی اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں علی امام الاولیاء ہے، علی سلطان الاولیاء ہے۔ اور اس جملے کی آپ نے عقیدت کو بھی سمجھنا ہے۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، وہ یار جو ولیوں کا امام ہے نا اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، جو علی کا بھی امام ہے نا اس کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ نئی نمازیں پڑھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، آپ کو بھی نہیں پڑھی۔ ایک جملہ نہ کہوں، ہو سکتا ہے کسی، میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں آپ کو کہ اندر بات کیا ہے، جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو اوپر سے گزار گیا وہ اوپر سے گزار گیا۔ پچھلے دنوں ایک بندہ نا جذباتی تقریر کر کے کہہ رہا تھا وہ حضرت ابوبکر تو خلیفہ برحق نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بات صرف رکھنے لگا ہوں، عصر قضا ہو گئی، ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، میں نے پہلے کہا جو اوپر سے گزار گیا وہ گزار گیا۔ اچھا جی، عصر قضا ہو گئی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، تو جی صدیق پیچھے علی پاک دیا نمازاں نہیں ہوئی سن تے دن کس طرح لنگے؟ ماننا ہے تو پھر اس طرح علی المرتضیٰ کو مانو نا۔ تم کہتے ہو عصر قضا ہو گئی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، اگر صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں نہیں ہوئی تو بتائیں پھر دن کس طرح گزر گیا؟ اس طرح علی کو مانو۔ اے نبی کی بیٹی یاد رکھنا دوستو، دلہن بن کے جس کے گھر میں جائے اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، خود نبی دولہا بن کے جس کے گھر میں جائے اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ وہ ہجرت کی رات جب مصطفیٰ کے بستر پہ آئے اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، غار کی طرف جاتے ہوئے خود مدینے والا جس کے کندھوں پہ آئے اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی میں اس لیے آپ کو یعنی کہ ماحول کے مطابق باتیں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے، یار ہم نے کوئی عقیدہ پھل تڑال نہیں لیا ہوا، ہم کہتے ہیں یار ماننا ہے تو پھر 100% مانو، یہ تو نہیں نا دل کیا تو مان لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا۔ اب ایک بات فرقہ واریت میں میں لعنت بھیجتا ہوں، ہم تو حضرت جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا لگوں، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے مسلک کے اہل تشریح کے لوگ ہیں نا، وہ حضرت والا شبیہ ذوالجناح ہے۔ کیا ہے وہ؟ ذوالجناح نہیں جس پہ حضرت امام علی مقام ہے، وہ شبیہ ذوالجناح ہے، یعنی کہ اب نہیں پتا وہ شبیہ کہاں سے آئی ہے، لاہور سے، فیصل آباد سے، جہلم سے، ایران سے، کہاں سے آئی ہے، کہاں سے بھی آئی، لیکن اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یقین کرو بڑا محبت بڑا پیغام دینے لگوں۔ وہ شبیہ ہے، شبیہ 1450 سال بعد، یعنی امام اعظم جس ذوالجناح پہ بیٹھے 1450 سال بعد جو اس کی شبیہ ہے، جو اسے مشابہت رکھتی ہے، اب کیا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے کہ نہیں؟ احترام کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے کہ نہیں؟ جس گھر پہ جاتا ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار ایک دفعہ امام علی مقام جس ذوالجناح پہ سوار ہو جائیں 1450 سال بعد تم اس کی شبیہ کی بھی اتنی عزت کرتے ہو، تو بتاؤ جس پہ امام علی مقام سوار ہو جائیں 1450 سال بعد اس کی شبیہ کا احترام کرتے ہو، تو جس کے کندھوں پہ مدینے والا سوار ہوا ہے اس کا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھو تو صحیح یار، جو میں اس کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، اور اس بات کو ذرا سمجھو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب غور کیجئے گا ذرا، امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کے اندر اس بات کو لکھی، کہتے ہیں بندہ وہیں پر دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ داتا صاحب لاہور میں پیدا نہیں ہوئے لیکن دربار دیکھیں کہاں پر ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں پیدا نہیں ہوئے، دربار دیکھیں کہاں پر ہے، اقبال لاہور میں پیدا نہیں ہوا لیکن دربار دیکھیں کہاں پر ہے، حضرت امام ولی اللہ شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سیالکوٹ میں پیدا تو نہیں ہوئے لیکن دربار دیکھیں کہاں پر ہے، یعنی بندہ وہیں پر دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں اگر نہ بھی کوئی مانے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو بتاؤ ابوبکر کہاں پر ہے، سبحان اللہ، عمر فاروق کہاں پر ہے، وہ کہے گا جہاں پہ حضور ہے نا ادھر حضرت ابوبکر ہے، جہاں پہ حضور ہے ادھر حضرت عمر فاروق ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں پتہ یہ چلا، محبت کا اظہار کرنا بڑی بات ہے، کہتے ہیں پتہ یہ چلا جس جگہ کی مٹی سے اللہ نے اپنے یار کو بنایا نا، یار کے یاروں کو بھی اسی جگہ کی مٹی سے بنایا۔ اور میں جو آپ کو بات بتاؤں، جو میں نے پہلے کہا تھا نا، جب آپ یہ محسوس کرو گے نا کہ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر رنگ نہیں آئے گا،
ابھی آپ اس چیز سے نکلے ہو نا کہ ہم کن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو لطف بھی آ رہا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، عقیدے کی بات آپ کو سمجھانے لگا میں، سمجھ گئے تو آپ ساری زندگی کام آئے گی ہے۔ یہ چونٹی چل رہی ہو نا، آپ اس کے آگے انگلی رکھیے گا، انگلی رکھیے گا، تو وہ آپ کے ساتھ لڑے گی نہیں، وہ راستہ بدل کے دوسری طرف نکل جائے گی۔ پھر رکھو گے نا، وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں لڑے گی، وہ دوسری طرف نکل جائے گی۔ اب آپ غور کیجئے گا، جس غار میں حضرت ابوبکر صدیق اور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ تھے، اب مختلف سوراخ تھے، ادھر کپڑا رکھ دیا گیا۔ اب سانپ کو پتہ ہے یار ادھر ایڑی ہے، وہ نہیں ہٹانا گیا، تو سانپ نے راستہ کیوں نہیں بدلے؟ اور دوسرا سوراخ بھی تو تھا نا، ادھر چلا جاتا، چلو ادھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں، ایک نہیں تھا اور تھے، ایک سے زائد تھے، لیکن ادھر ہی کیوں نظر آ رہا تھا؟ اہل نظر یہ کہتے ہیں سانپ نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتایا اگر مدینے والے تک پہنچنا ہے نا صدیق کے قدموں تک آنا پڑے گا۔ اگر مدینے والے تک پہنچنا، اور مفتی احمد یار حمیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنی سوڑی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیٹے ہوئے نہیں، آرام نہیں کر رہے۔ مفتی احمد یار حمیمی گجراتی نے جو مشکات المصابیح کی شرح لکھی نا میرات المناجی، اس کے اندر یہ بات لکھی، فرماتے ہیں جس طرح غار میں پہرا دیا تھا نا، آج مزار میں بھی پہرا دیا۔ اگلی بات سنو ذرا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے شیخ گرامی ہو تو آپ ہر قسم کے نکمل کھڈو کو اپنے شیخ تک جانے دیتے ہیں؟ آپ بندہ چیک کرتے ہیں بندہ کی عزت ہے کہ نہیں؟ آپ نے بات لکھی، کہتے ہیں کسی نائل کو حضور تک پہنچنے نہیں دیتے، کوئی عشق والا ہو تو حضور تک پہنچاتے ہیں، کوئی محبت والا ہو تو حضور تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جملہ سن کے نا اس لیے سبحان اللہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلک میں کیسے کیسے نظر والے اور کیسے کیسے مقبولین اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلک کو عطا کیے ہیں۔ مفتی احمد یار حمیمی گجراتی لکھتے ہیں آخر کے اندر، وہ کہتے ہیں میرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے جس نے یہ نظارہ خواب کے اندر اپنی آنکھوں سے کیا۔ آپ غور کر رہے تو یہ بات ہے۔ اور مفتی خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں تاریخ کی کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لو، غار کے اندر پہلے کون گئے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے، پھر حضور گئے تھے۔ تو کہتے ہیں بس یہی سمجھ لو، اگر مدینے والے کو لانا چاہتے ہو نا پہلے صدیق کو لے آؤ، کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ صدیق آ جاتا ہے وہاں پہ مدینے والا بھی آ جاتا ہے۔